میرے نے کھا کھا تباہی پھیر دیں دے۔ صرف حلال کھانا فرض نہیں ہے، حلال کھانے میں صحیح کھانا بھی فرض ہے۔ انجیر کی قسم، مجھے زیتون کی قسم، اس میں اللہ ایک لمبا چوڑا فلسفہ بتا رہا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو یہاں سموسے کی قسم کھاتا، مجھے سموسے کی قسم، مجھے پکوڑے کی قسم۔ میرے نبی نے موٹاپے کو انتہائی ناپسند۔ ایک موٹا آدمی سامنے آیا تھا، آپ نے اس کی توند میں انگلی ماری، کہ یہ چربی کسی اور جگہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ ہمارے کتنے بہن بھائی ہیں، آپ سجے پاسے ہوں گے پیٹ کھبے پاسے ہوں گے، یا آپ کھبے پاسے تھے پیٹ سجے پاسے۔ ہنسنا شروع کریں تو منہ سے نہیں ہنستے، پیٹ سے ہنستے، بڑ 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 یوں ہو رہا ہوتا۔ میرے نے کھا کھا تباہی پھیر دیں دے۔ ابھی رمضان آ رہا ہے، تم اپنے دشمن بن جاؤ گے۔ سموسے کھا، پکوڑے کھا، حلوے کھا، جڑی شاید نہیں کھاونی وہ بھی رمضان اچ کھا۔ پچھے ڈٹھے پہ ہوں ترابیاں کے میں پڑی ہوں تو اٹھے ہی نہیں جاندہ، تو تسی نہ کھاؤ وا پانچ مانش ہے۔ کھا کھا فنائی پھیر کے پھر کہتے ہیں جب ترابی تو پڑی نہیں ہے۔ وہ اللہ دے بندے، دو کھجور کھا کے سادہ پانی کا گلاس پی کے تو روزہ افطار کر، پھر کچھ تھوڑا بہت پھل کھا لے، پھر تراویح پر پھر جتنا مرضی کھول کے کھا، جتنا مرضی کھا۔ صرف حلال کھانا فرض نہیں ہے، حلال کھانے میں صحیح کھانا بھی فرض ہے۔ اللہ نے کھانے کا طریقہ، میرے نبی نے کھانے کا طریقہ بھی بتایا، زندگی کا طریقہ بھی بتایا، آخرت کا طریقہ بھی۔ والتین والزیتون، میں ادھر نہیں جاتا ہوں، صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ میرا رب، اس میں پورا میرے رب کی قسم، ڈائٹ چارٹ ہے، ڈائٹ چارٹ ہے۔ والتین والزیتون، ڈائٹ چارٹ۔ میرے رب کہہ رہا ہے مجھے زیتون کی، مجھے انجیر کی قسم، مجھے زیتون کی قسم۔ اس میں اللہ ایک لمبا چوڑا فلسفہ بتا رہا ہے کہ کھانے میں احتیاط کرو، حلال کھاؤ، اندھا دھند نہ کھاؤ۔ اگر اللہ چاہتا تو یہاں سموسے کی قسم کھاتا، مجھے سموسے کی قسم، مجھے پکوڑے کی قسم، اب مجھے یہ کراچی والوں کی بریانی کی قسم۔ جتنا مزے کا کھاتے ہو اتنا اوکھا نکالتے ہو اسے۔ میرے نبی پوری زندگی لے کر آئے، پوری زندگی لے کر آئے۔ وہ دائیں بائیں سے چیزیں کٹھی ہو جاتی ہیں، ذہن میں آتی، میں ادھر چلا جاتا ہوں۔ میں اپنے نبی کی ذات بتا رہا ہوں کہ آپ کا سینہ اور پیٹ برابر، زندگی بھر پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، زندگی بھر۔ لا ناکل حتی نجوع واذا اکلنا لا نشبع، بھوک کے بغیر کھاؤ نہیں، ٹائم پہ نہ کھاؤ، بھوک پہ کھاؤ، اور جب کھاؤ تو پیٹ نہ بھرو، پیٹ نہ بھرو، تھوڑا رکھ کے کھاؤ، رکھ کے کھاؤ۔ ایک ڈاکٹر سے میری بات ہو رہی تھی کہ وہ کہہ رہا تھا کھانے کے بعد پانی مت پئیں۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب، حدیث میں تو آتا ہے کہ کھانے میں، کھانے کے ساتھ پانی ہے، جب کھانا کھاؤ ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک پانی کے لیے، ایک ہوا کے لیے۔ وہ کہنے لگا مولانا اگر تو وہ ایسا ہی کھائے جیسے میرے نبی نے کہا ہے، پھر تو پانی پینا ضروری ہے کہ معدے کا کچھ حصہ خالی ہو جس میں پانی جائے، پھر وہ غذا کو تھوڑا سا وہ نرم کرے اور وہ اس کو ہضم کرنے میں مدد کرے۔ لیکن ہمارے لوگ کھاتے ہیں کہ یہاں تک جب تک نوالا نہیں آتا ہوں کھادا ہی کچھ نہیں، کھادا ہی کچھ نہیں۔ ان کو پانی پینا بڑا مصیبت بنے گا کہ معدہ کھڑا ہو جائے گا، ایسے پھول جائے گا، پھر وہ حرکت نہیں کر سکے گا۔ جیسے نبی نے بتایا ویسے کھائیں، پانی پینا چاہیے، جیسے یہ کھاتے ہیں ایسے کھانے میں پانی نہیں چلے گا۔ آپ کے ہوتے ہاں ایک اور اماں کی آپ کو بات سناتا ہوں، حضرت ام معبد الخزاعیہ، ان کا پورا قصہ نہیں سناتا ہوں، صرف ان کے چند الفاظ سناتا ہوں۔ جب انہوں نے اللہ کے نبی کا حلیہ بیان کیا، رأیت رجلا
ظاہر ذرا الفاظ کے ردم میں غور کرنا. ردم ترجمہ سمجھ میں آئے نا. ردم رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه فجلا تجري به سعلا وسيم قسيم في عينيه تعج في صوته سحل في لحيته كثافة في عنقه سطر إن تكلم علاه البهاء وإن سكت علاه الوقار. الفاظ کا مزہ ہے. ٹھا 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 کر اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. وہ کہتی ہیں میں نے ایک جوان دیکھا, مجھے یوں لگا جیسے 14ویں کا چاند کپڑے پہن کے زمین پہ اتر آیا. حسن کا پیکر, سر سے لے کر پاؤں تک حسن, پیٹ بڑھا ہوا نہیں, سر گنجا نہیں. وسیم, وسیم کسے کہیں؟ وہ خوبصورت جس کو دیکھنے سے جی نہ بھرے. وہ صرف ایک ہستی ہیں, وہ محمد مصطفیٰ. وسیم تھے, دیکھنے سے دل نہیں بھر رہا تھا. قسیم تھے, جدھر سے دیکھتی تھی خوبصورت نظر آتے تھے. آنکھوں میں کشش موٹی آنکھ, آواز میں جادو, داڑھی گھنی, گردن سراہی دار. بولتے تھے تو نور چھا جاتا تھا, خاموش ہوتے تھے تو وقار چھا جاتا تھا. لقد جاءکم رسول من انفسکم. میرے بھائیو, اللہ کی قسم, میں قیامت تک اپنے نبی کو بیان کرتا رہوں. میں نہیں, 7 ارب انسان ایمان لے آئیں اور علماء بن جائیں اور خطیب ادیب فصیح بن جائیں اور میرے نبی کی شان بیان کریں, نہیں ہو سکتی. اللہ اور اس کے رسول ہماری پہنچ سے باہر ہیں. ہمارے الفاظ کی تعبیر سے اوبر اوبر. لیکن میں نے صرف وہ بتایا جو حدیث میں ہے, چند اپنے الفاظ شامل کیے. جب میرا نبی ذات میں ایسا حسین ہے, خاندان ایسا حسین ہے, تو زندگی حسین نہیں ہوگی, زندگی خوبصورت نہیں ہوگی. اسلام میرے نبی کی زندگی کا نام ہے. اسلام میرے نبی کی زندگی کا نام ہے. اسلام میرے نبی کے دن اور رات کا نام ہے. اسلام میرے نبی کی خلوت اور جلوت کا نام ہے. اسلام میرے نبی کے بچپن, لڑکپن, جوانی اور اللہ کے بارگاہ تک پہنچنے کا نام ہے. بھائیو, اس سے حسین تو کوئی چیز نہیں ہے. سیکھو, ہم نے سیکھا نہیں. ماں باپ سکھائیں, یہ سکھاتے نہیں. یہ تبلیغ کا کام صدیوں بعد ایک محنت ملی ہے, جو میرے نبی کی زندگی کو سیکھنے کی محنت ہے. فرقہ واریت کے زہر سے پاک ہے. آپ سے بھی ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں, رمضان آ رہا ہے, امت بن کے رمضان گزارنا, فرقہ بن کے نہ گزارنا, طبقات میں تقسیم ہو کے نہ گزارنا. اس امت کو توڑ کے رکھ دیا ہے فرقہ واریت نے, جلا کے رکھ دیا ہے فرقہ واریت کی آگ نے, ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا ہے فرقہ واریت نے, توڑ کے رکھ دیا ہے. آج جوڑتا ہوں اللہ کے واسطے, جو تمہارا عقیدہ ہے تمہیں مبارک ہو, میں تمہیں سلام کرتا ہوں, میں تمہاری عزت کرتا ہوں, میں تمہیں راستہ دیتا ہوں. مجھے بھی تو راستہ دے, مجھے بھی تو راستہ دے. میرے اللہ کی جنت بڑی وسیع ہے. آج ہر مکتب فکر والا یہ کہہ رہا ہے صرف ہم مسلمان ہیں, باقی سب جہنمی ہیں, باقی سب دوزخی ہیں. ایک نے کہا یہ جہنمی, اس نے کہا یہ جہنمی, اس نے کہا وہ جہنمی, اس نے کہا یہ جہنمی. اب ہر ایک کی نظر میں کوئی نہ کوئی کافر جہنمی بن گیا. ہن میں دسو بھی اللہ جنت دا اچار پاونا ہے یا اللہ جنت نو سکنے پاونا ہے, اسے جاونا کہیں؟ کون جائے گا جنت میں؟ میری نظر میں آپ غلط ہو گئے, آپ کی نظر میں میں غلط ہو گیا, تو جنت اللہ نے کس لیے بنائی؟ کیا میرے نبی کی امت ختم ہو گئی, ساری دنیا سے ختم ہو گئی؟
بھائیو ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ رسول کا واسطہ دے، ان عورتوں کو بھی آپ کو بھی، اللہ کے واسطے امت بن کے چلو، امت بن کے چلو۔ رمضان کے فضائل سنو سنو، امت کے فضائل سن لو مجھ سے، اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں۔ جس پر تم لڑ رہے ہو ایک دوسرے پر کفر تک کے فتوے، اور اتنے بے گناہوں کا خون دھرتی پی گئی، کتنے معصوم بچوں کی آہوں نے عرش کو ہلا دیا، کتنی جوان بیٹیوں کی زندگی تاریک ہو گئی، کتنی بوڑھی ماؤں کے آسرے چھن گئے۔ کیا میرے نبی اس لیے آئے تھے؟ میرے نبی نے تو عبداللہ بن ابی جیسے کو سینے سے لگا کے رکھا۔ میرے نبی پانی پی رہے تھے، آپ کے ہاتھ میں پانی کا گلاس، آواز بھی عبداللہ بن ابی کے بیٹے حضرت عبداللہ پکے صحابی کہنے کہ یا رسول اللہ یہ تھوڑا سا پانی تو بچا دے، تھوڑا سا پانی بچا دے۔ آپ نے کہا کیا کرو گے؟ کہ اپنے باپ کو پلاتا ہوں، شاید اس کے اندر ایمان آ جائے۔ کلے جو وہ لے گیا، کہا ابا یہ پانی پی لو۔ وہ کہنے لگا کیا ہے؟ کہا اللہ کے نبی کا بچا ہوا ہے، پی لے شاید تیرے اندر ایمان آ جائے۔ اس نے کہا جاؤ کوئی پیشاب لے کے آؤ، وہ پیوں گا، یہ نہیں پیوں گا۔ انہوں نے واپس آ کر کہا یا رسول اللہ یہ کمبخت منافق ہے، بیٹا کہہ رہا ہے، مجھے اجازت ہے میں اس کی گردن اڑا دوں۔ آپ نے کہا نہیں عبداللہ تیرا باپ ہے، عزت کر، میں نہیں چاہتا لوگ کہیں محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرواتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور تم تو امت ہو، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اس کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو، فرقوں میں نہ بٹو، رہو اپنے مذہب، اپنے مسلک، مذہب ایک ہے اسلام، آگے مسلک مختلف ہیں، مسلک مختلف ہیں، ایک دوسرے کو گنجائش تو اللہ کے واسطے گنجائش، اللہ کے واسطے گنجائش، اللہ کے واسطے گنجائش۔ میں علماء کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، امت کو امت بناؤ، امت کو فرقوں میں نہ بانٹو، ایسی باتیں مت کرو جس سے یہ نفرت کی آگ میں سلگنے لگیں اور ایک دوسرے کے گریبانوں تک ان کے ہاتھ چلے جائیں، اور مسجدوں پہ لڑائیاں، مسجدوں میں لڑائیاں، مسجدوں پہ قبضے، سفینہ ڈوب رہا ہے اور کشتی کے مسافر آپس میں لڑے جا رہے ہیں، لڑے جا رہے ہیں۔ او میرے بھائیو، کشتی کنارے لگا لو، پھر لڑنے کا شوق پورا کر لینا۔ یہ تو گرداب میں پھنسی امت ہے، اسے کسی کنارے تو لگنے دو، پھر تمہیں لڑنے کا شوق ہے تو لڑ لینا۔ نہ کرو، ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو۔ میرے نبی ایک خوبصورت زندگی لائے ہیں، کوئی رخ کس سے نے لیا، کوئی رخ کس سے نے لیا، کوئی پہلو کسی نے لیا، کوئی پہلو کسی نے لیا، لیکن اسی پر ہی کیا سے کیا ہو گیا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، بیچ میں بات آ گئی، ضروری ہے، میں ہر بیان میں کہتا ہوں، ہر بیان میں کہتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں، علماء کی قدر کرو، چاہے وہ فرقہ واریت کو بولیں، ان کی قدر کرو، ان کے سینے میں علم ہے، ان کی عزت کرو۔ ہاں اکیلے میں ان کے پاؤں پڑھ کے کہو حضرت ہمیں کوئی اللہ رسول کی بات بتائیں، کوئی آپس میں جڑنے کی بات بتائیں، کوئی آپس میں جڑ کے چلنے کی بات بتائیں۔ جتنا کوئی گمراہ ہونا اتنا اس سے ہمدردی ہونی چاہیے کہ یا اللہ یہ جہنم میں چلا جائے، اسے کسی طرح اس کو بچا۔ انور شاہ صاحب ٹرین پہ چڑھنے لگے تو ایک سکھ اترا، تو شاہ صاحب نے کیا ہائے، تو وہ کہتا ہے مولوی جی کیوں ہے؟ تو شاہ صاحب نے کہا ایسا خوبصورت چہرہ جہنم میں جلے گا، اس نے وہیں کلمہ پڑھ لیا۔ یہ مقصود ہے وراثت علم، وراثت انبیاء میں یہ درد ہے، وراثت انبیاء کہ جو جتنا دین سے دور ہے اتنا اس سے محبت کرو کہ بچ جائے، کہ جہنم سے بچ جائے۔ اللہ کے نبی نے آخری حد تک
ابو جہل کی اتنی منتیں کی کہ ابو جہل کہنے لگا بس کرو، حل انت منتہن، بس کرو، میں قیامت کے دن گواہی دے دوں گا کہ تو نے اپنے رب کا پیغام ہمیں سنا لیا تھا۔ محبت تو ہمارے نا علمی اور دینی حلقوں میں وہ لاسانی سرکار ہیں کوئی، مجھے تو نہیں پتہ کون تھے، اتنا تھا کہ وہ رکشوں کے پیچھے ان کے فوٹو لگے ہوتے تھے، وہ لاسانی سرکار، تو مجھے پتہ چلا ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا۔ میں ان کو پوچھنے چلا گیا، جو میرے اوپر بکواس شروع ہوئی سوشل میڈیا پر، یعنی اتنا سیرت سے ہم دور ہو گئے کہ نبی ابو جہل جیسوں کے منتیں کر رہا ہے، اور یہ کہتے ہیں یہ بدعتی کے پاس چلا گیا، دیوبندی ناراض، بریلوی ناراض، بدعتی کے پاس چلا گیا۔ ارے بھائی میں بدعتی کے پاس دعوت کی نیت سے گیا ہوں۔ ثم انی دعوتهم جہارا ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا۔ تم دیکھو تو صحیح انبیاء کا طرز کیا ہے اپنی قوم کے بارے میں۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ۔ ایسے آدمی سے کوئی بات کر سکتا ہے ہمت؟ چلو تم سبق میں یوں کر دو مولوی شاہد کے سامنے، دیکھو تمہارا کیا حال کرتا ہے۔ یقین مانو میں نوح علیہ السلام کی ہوئے کیا جگر تھا کہ یوں لوگ بیٹھے یوں۔ پرسوں ترسوں وہ بیان تھا نا شاکوٹ، تو اندر بیان تھا گھٹن، گرمی، اوپر سے سپیکر خراب ہو، میں بولوں تو ادھر سے آواز آئے، آواز نہیں آ رہی، پھر چپ ہو جاؤں، پھر بولوں تو ادھر سے آواز نہیں آ رہی۔ مجھے اتنا غصہ چڑھا، میں سب کی پٹائی کروں جنہوں نے یہاں ممبر رکھا، اور مجھ سے بولا نہیں گیا، اور میں نے وہ پنجابی میں کہتے کھچ تو کے، تو میں نے وہ کھینچ کھانچ کے 1.25 گھنٹہ پورا کیا کہ میرا من چل ہی نہیں رہا تھا کہ میں کوئی یہاں بات کروں۔ ہوا کہ مجمع طلب والا بیٹھا ہے، یوں کر کے بیٹھا ہے، سپیکر خراب تھا، حبس اور گرمی شدید تھی، تو میرا میٹر گھوم گیا۔ تو میں قربان جاؤں اس رسول پر جو ایسے لوگوں کو دعوت دیتا تھا۔ ہمارا جو نا یہ عجیب سا دین بن گیا ہے، جو دین آیا ہی اس لیے تھا لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، پڑھو تو صحیح، لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ وہی امت کہہ رہی ادھر کیوں جاتے ہو، ان کے پاس کیوں جاتے ہو، ان کے پاس کیوں جاتے ہو، وہ تو یہ ہیں، وہ تو وہ ہیں، وہ تو وہ ہیں۔ ارے لوگ میرے بچوں، یہی تو چیز تمہارے اندر پیدا کرنا چاہتا ہوں، تمہارے اندر سے زہر نکالنا چاہتا ہوں، فرقہ واریت کا، کہ کسی طرح یہ نکلے، اور جو عادت بن جاتی اسے نکالنا مشکل ہوتا ہے۔ بابا اسماعیل ہمارے ایک ساتھی تھے جی، میں ساری شاپوں میں جا رہا ہے، اچھا کہہ رہے کہ شاید دعا اور یہ ساری شاپوں میں جا رہا ہے، چلے آپ چلا دو، کہ میسیج آ رہے ہیں کہ وہ اچھا چلا دو بس اتنے۔ بابا اسماعیل تھے تو وہ تھے بڑے غصے والے اور بڑی لمبی تہجد پڑھتے تھے۔ سروزے میں جو بچے ساتھ نئے نئے جاتے تو ان کو نا ٹھڈے مارے، سونے آئے ہو، اٹھو۔ اچھا، اب وہ ساتھیوں نے مجھے شکایت کی، میں نے اسے بلایا، میں کہا بھائی اسماعیل تہجد تو نفل ہے، آپ کیوں اٹھاتے ہیں؟ کہا تو پھر آئے کیوں ہیں اللہ کے راستے میں نے کہا وہ تو بھی دین سیکھتے پھر رہے ہیں۔ کہا وہ جہنم میں جائیں گے اگر رات کو نہیں اٹھیں گے۔ میں نے کہا یہ تو میرے ذمہ میرے کھاتے میں ڈال دے، تو مہربانی کرو، کچھ نہ کہا، چلو ٹھیک ہے تیرے کھاتے ڈال دوں پھر میں نے کہا دیکھو اٹھانا نہیں، قطع نہیں اٹھاتا۔ اب
وہ تو وعدہ کر لیا، اب عادت بن چکی ہے، لہذا اٹھتے ہی دروازے کو ٹھا کر کے کھولتے تو ایویں کھانسی کر اور کبھی زمین پہ پاؤں مار رہا ہے، کبھی اونچی اونچی نفل میں قرآن پڑھ رہا ہے، کبھی ساؤنڈ نہیں دینا۔ یہ جو زہر ہے فرقہ واریت کا، یہ میں تمہارا نکالنا چاہتا ہوں، تمہیں مزاج نبوت پہ لانا چاہتا ہوں، اس لیے تو میں روتا ہوں کہ تم سیرت نہیں پڑھتے ہو۔ سیرت پڑھو تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ مزاج نبوت ہے کیا، کہ داعی کس طرح بے قرار ہوتا ہے۔ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، یہ ہے کیفیت داعی کی، کہ اس کا اندر کیا ہوتا ہے کہ وہ مرنے کے قریب ہو چکا ہوتا ہے۔ لعلك باخع نفسك، یہ داعی ہو، ایسا داعی اس طرح ہوتا ہے۔ لست علیہم بمسیطر، یہ داعی ہوتا ہے۔ ہم چونکہ ہمارے ماحول میں یہ ہے ہی نہیں، اللہ کا فضل ہے ہمیں تبلیغی ماحول ملا اور تبلیغ والے استاد ملے، انہوں نے ہمارے کمرے میں اپنی ذات تک کہتے کہ یہ زہر نہیں پیدا ہونے دیا۔ ہم مطالعے کی وجہ سے پیدا ہو گیا، مطالعے کی وجہ سے تقابل میں جب تقابلی مطالعہ کیا تو ایک احساس برتری، احساس حق اور حقارت اور کمی آ گئی، بالکل آ گئی۔ پھر میرا یہ زہر نکالا مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ اس کی قبر روشن کرے، جو ایک باد صبا کا جھونکا بن کے آیا اور میرے ویرانوں میں گلشن کھلا دیا، اور میرے دل کو نفرتوں سے پاک اللہ نے کر دیا۔ میرے دل میں امت کے کسی فرد کے لیے نہ نفرت ہے نہ بغض ہے۔ مجھے اتنا ستایا گیا ہے تبلیغ میں جس کی انتہا کوئی نہیں، اور جتنے ستانے والے ہیں سب سے میرا دل صاف، سب سے میں ملتا ہوں، وہ نہ ملیں تو الگ بات ہے، میں سب سے ملتا ہوں۔ تو میرے عزیزو کھلا دل رکھو، اپنے اوپر کوئی چھاپ نہ لگاؤ سوائے محمدی، سوائے محمدی چھاپ، کوئی چھاپ کہ ہم محمدی ہیں، ہم مومن ہیں، ہم مسلم ہیں، ہم ایمان والے ہیں۔ یہ میری آپ کی پہچان ہے، اس پر چلو گے تو آپ کا نفع ہے، ورنہ ہزاروں علماء فارغ ہوتے ہیں، کہاں چلے جاتے ہیں؟ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ اللہ اقبال کی خبر روشن کرے۔ میں چاہتا ہوں دیدہ ور، تم لوگ دیدہ ور بنو، وہ مولوی نہ بنو جنہیں اس سے نفرت، اس سے نفرت، اس سے بائیکاٹ، اس سے بائیکاٹ، ایندنال سنگ پہا، ایندنال سنگ پہا۔ اس کا انجام سوائے امت کی تباہی کے اور کچھ بھی۔ تو چلو آج کی مجلس اتنی کافی ہے، اللہ نے چاہا تو کل پھر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھیں گے۔ اللہ نے زکوٰۃ فرض کی ہے تو زکوٰۃ نکالو۔ اب تو اتنے حالات ہیں کہ متوسط طبقہ بھی زکوٰۃ کا مستحق ہے، اپنے زکوٰۃ سے بڑھ کے نکالو، کیونکہ زکوٰۃ دینے والا بخیلوں سے تو نکل جاتا ہے، لیکن سخیوں میں داخلہ اس سے اوپر کرے گا تو 2,500 دے دیا نا 1,00,000 میں سے، تو باپ پہ بخیل کا لیبل نہیں لگے، لیکن سخی کا بھی نہیں لگے، اوپر 54 خرچ کرتا تو ایک سٹیپ آپ آ جائیں، سخی بن کے زندگی گزارو۔ لوگوں پہ خرچ کرنے کا مزہ بہت ہے، جوڑنے کے مزے سے زیادہ لگانے کا مزہ ہے۔ تو رمضان آ رہا ہے، خرچ کریں، زکوٰۃ سے بڑھ کر دیں، انتہائی ضرورت مند ہیں ہمارے لوگ۔ ابھی تو وہ جو سیلاب سے جو گھر گرے تھے ابھی تو وہی نہیں بنے، کتنے ہزاروں لوگ بے گھر بیٹھے ہوئے ہیں۔